اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. له دعوة الحق والذین یدعون من دونہ، له دعوت الحق یہ ایک حصہ ہے اس کا، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء یہ ایک اور حصہ ہے. اللہ سے استثناء شروع ہوتا ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء یہ ایک اور حصہ ہے، لیبلغ فاہ ایک اور حصہ، ما ہوا ببالغہ یعنی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آیت کیا ہے. تو سب سے پہلے لہو دعوت الحق، تو لام کیا ہے جی؟ لام حرف جر ہے. گو کہ آپ کو اس کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، لیکن حرف جر پہ جو زبر ہے وہ ضمائر کے ساتھ جب مل کے آتی ہے تو لام جر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ زبر کے ساتھ آتا ہے. ویسے کس کے ساتھ آتا ہے؟ للہ، للرسول، للدنیا وغیرہ کوئی لفظ زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب لام تعلیل لام جر مل جاتا ہے ضمیر کے ساتھ، کسی ضمیر کے ساتھ ملتا ہے ما سوائے یا متکلم کے، تو کیا لیتا ہے؟ زبر. تو لا حرف جر کے لیے کس کے لیے ہے؟ ہو اس کے لیے. تو اب یہ مقدم ہو گیا، کوئی جملہ بھی حرف سے شروع نہیں ہوتا. تو جملہ حرف سے شروع نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مقدم کیا گیا، اور مقدم کسی چیز کو کیا جائے تو اس میں حصر کا مفہوم آ جاتا ہے. تو اس کے لیے سے ہو جائے گا اس کے لیے ہی کا مفہوم آ جائے گا، اس میں زور دینے کے لیے، حصر پیدا کر دینے کے لیے کہ اس کے لیے ہی ہے. اب یہ جو حصر کا مفہوم ہوا تو اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. صرف کیا ہے جی؟ کسی اور کے لیے کیا ہے؟ دعوت الحق، دال عین واو مادہ ہے، دعا یدعو. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا اور بلانا، دعوتن دعوت دینا، دعوت دینا بلانا یعنی کہ ایک ہی ہو گئے. تو دعا یدعو پکارنا اور دعوت دینا. تو دعوتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ دعوت، پکار. دعوتن کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اور اصل میں کیا ہے؟ دعوت دینا. لیکن کیا مفہوم ہے دعوتن کا؟ پکارنا، کسی کو پکارنا، کسی کو دعوت بلانا. تو دعوتن کا مطلب ہو گیا پکار، اور دعوتن کا مطلب ہو گیا دعوت، کیونکہ ہم نے اس کو بطور اسم لیا ہے، مصدر نہیں. اگر بطور مصدر لیں تو پکارنا ہو جائے گا اور دعوت دینا ہو جائے گا، لیکن ہم نے اس میں ذات کے طور پہ لیا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا پکار اور دعوت. تو اصل میں یہاں پہ پکار. تو اسی کے لیے ہے دعوتن تھا، تو دعوتن سے ہو گیا دعوی تو دعوتو ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، کیونکہ الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں. تو یہ ہلکا ہو گیا، ہلکا ہوا تو مضاف بنا، مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی پکار؟ کس کی پکار؟ کس کو؟ اگر اس کو پکارنا لیا جائے، اگر مصدر لیا جائے تو کس کو پکارنا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ پکار، کس کی پکار؟ الحق کی. الف لام آ گیا جی. الف لام آیا تو پتہ چلا اب یہ مضاف نہیں ہے. الحق کی زیر آئی تو پتہ چلا یہ اسم کیا ہے؟ مجرور ہے.
مجرور ہے تو یا اس کے پیچھے حرف جر ہو اور یا اس کے پیچھے مضاف ہو، تو یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو اس کو اس کے ساتھ نسبت مل گئی۔ مضاف مضاف الیہ کس کی پکار؟ حق کی پکار، حق کی پکار اس کے لیے ہی ہے۔ یہاں پہ الحق سے مراد بہت سے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ حقیقت یعنی حقیقت میں پکارنا تو صرف اللہ کے لیے ہی ہے، بس۔ اچھا یہاں معنی اس کا کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات جو ہے کہی جاتی ہے، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں، وہ ایک کل میں کسی آدمی سے میری ہو رہی تھی، تو وہ اس بات پہ ہی دیکھیں فرشتے بدر میں کیا ہوا؟ یہ کون آیا؟ فرشتے آئے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو قرآن حکیم نے بھی کہا انی ممدکم بآلاف الف من الملائکۃ منزلین، اترنے والے 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ تو کہا جی فرشتے آئے تو اس کا مطلب ہے فرشتوں نے کیا کی؟ مدد کی۔ تو پتہ لگا اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کرتا ہے۔ بارش آئی تو اس نے مدد کی، فلاں ہوا تو اس نے مدد کی، یہ ہوا تو اس نے مدد کی۔ اصحاب کہف غار میں تھے تو باہر کون بیٹھا ہوا تھا؟ کتا بیٹھا تھا۔ تو کتا کیوں بیٹھا تھا؟ تاکہ کوئی اور نہ آئے۔ تو مدد بہت سے لوگ کرتے ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں، اور چیزیں اللہ تعالیٰ اسباب کو بھی مدد کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو کہا جب مدد کرتے ہیں تو پھر یہ شرک ہو گیا۔ یہ انہوں نے ایک بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ فرشتے مدد کرتے ہیں جی، یہ بالکل کرتے ہیں مدد۔ ابھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فرشتے تو حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے بھائی دعوت الحق کی، اور کرتے ہوں گے بھائی مدد فرشتے، کرتا ہوگا کوئی اور مدد۔ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا مانگنا، جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا پڑ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ یہاں پہ پکار کی بات ہو رہی ہے اور اس کو مقدم کیا گیا، بھائی پکارا صرف اللہ کو جا سکتا ہے۔ اب اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، بارش بھیجتا ہے، اللہ اپنا حکم دے کے ہوائیں بھیجتا ہے، اللہ کسی بندے کو بھیج دیتا ہے، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی مکھی کو، کسی مچھر کو، کسی چیز کو بھی اللہ بھیج دے۔ بھائی اللہ ہے، مسبب الاسباب ہے، دنیا کی ہر چیز کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ ان اسباب سے، ان اسباب کے علاوہ کسی طریقے سے بھی مدد کرے تو کون کرے؟ اللہ کرے۔ بھائی فرشتے کو بھیجے، کسی بندے کو بھیج دے، بندہ نیک ہو اس کو بھیج دے، بندہ بد ہو اس کو بھیج دے، بندہ دنیا کا فاسق اور فاجر ہو اس کو اللہ بھیج دے، جاؤ جا کے مدد کرو میرے بندے کی۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے طائف سے تو آگے فیصلہ ہو گیا جی اب مکے میں داخل ہی نہیں ہونے دیں، قتل کرنے کا، مکے میں داخل تو نہیں لیکن قتل کا فیصلہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو ایک موتم بن عدی یا کیا نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ کافر تھے، کافر ہی رہے، کافر ہی مر گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ 6 بیٹے لیے اور گھوڑے پہ بیٹھے اور پورا فوجی لباس پہنا، تلواریں ہاتھ میں لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، سیدھے حرم میں لے کے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں، ان کی طرف کسی نے دیکھا تو میں جانوں اور وہ جانے۔ اللہ نے کس کو بھیجا جی؟ مدد اللہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا۔ ایک ہے اسباب، آپ کو پیسے چاہیے، ادھار بندہ کسی سے کاروبار کے لیے پیسے لے سکتا ہے، تو آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں بھائی پیسے، یہ اسباب ہے، یہ اسباب ہیں بھائی۔ آپ کسی کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو کہ ٹھیک ہے آج کے بعد مدینے میں پہرا لگاؤ، تو اللہ اصل حفیظ اور حافظ کون ہے؟ اللہ۔ اور حفاظت کرنے والے گارڈ جو کھڑے کر دیتے ہیں بارڈر پہ، فوجی کھڑے ہوتے ہیں، یہ اسباب کا اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ جیسے آپ
شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تو میڈیسن کھانا سنت سنت۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ پکارا صرف اللہ کو جا سکتا ہے بس، وہ خود بدمست کرتا ہے، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا یہ مدد، یا وہ مدد، یا بابا جی مدد، ایک حرام ہے، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کہیں پر اس کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے، تو لہو دعوت الحق، پکارا صرف اللہ کو جا سکتا ہے، مدد کے لیے صرف اللہ کو بلائیں گے بس۔ اچھا آگے آ جائے جی، کو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو حضرت علی کو بھی بلائیں گے، کوئی کہ حضرت غوث پاک کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، واہ اور الذین، اس میں موصول، اس میں موصول مذکر اور جی جمع کا صیغہ، وہ جو سب لوگ، جو لوگ بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، وہ سب جو، یہ الذی کی جمع، الذی ایک، وہ جو، اللذانی دو، وہ دو جو، اور الذین وہ سب، وہ سب، تو وہ سب جو، یدعونا، پھر دعوت ان سے ہی، دعا یدعو، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعوانی دو پکارتے ہیں، اور یدعونا سب پکارتے ہیں، وہ سب جو پکارتے ہیں، وہ سب جو پکارتے ہیں۔ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے جی؟ کفار کا، جو مکے میں رہنے والے، مکی صورت ہے، تو ہر وہ بندہ اور قیامت تک آنے والے ہر بندے سے کہا جاتا ہے۔ تو یدعونا وہ سب جو پکارتے ہیں، من دونہی، من دونی، من دون، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے علاوہ، یہ قرآن میں بہت جگہ آئے گا، من دون اللہ، من دونی ہی، تو کس کے علاوہ؟ من دونی، من حرف جر تھا، اس دونن کو کیا کر دیا؟ مجرور، تو دونی ہو گیا، دونی ہوا مضاف بن گیا، مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ دونی ہی، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، یہ واپس پلٹے گا، یہ ہو کی اس ہو کی طرف چلا جائے گا تو یہ بن جائے گا اللہ کے علاوہ۔ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ من دونہ آ گیا، اینی ون، کسی کو بھی، اس میں نبی آ گئے جی، سب، اور بھائی نبی آ گئے، جی آ گئے، حضرت عیسیٰ کو آوازیں لگا رہے ہیں، عیسائی لگا دیں، حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کو تو کبھی کسی نے حضرت عمر مدد کا نعرہ سنا؟ حضرت ابو بکر مدد، حضرت عثمان مدد، اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ حضرت علی مدد کا جو نعرہ ہے بیسیکلی اہل تشیع کا نعرہ ہے، اور جو ہمارے لوگ مارتے ہیں یہ ان سے متاثر ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے قرآن سنت کو، پھر وہ سن سنائی پہ کام چلاتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکل آتا ہے۔ اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی، جن کو یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی مدد کی، بابا جی مدد، یہ مدد، وہ مدد، فلاں مدد، تو جس کسی کو بھی یہ پکارتے ہیں، والذین یدعون من دونہ، جس کسی کو بھی یہ پکارتے ہیں، اینی ون، سب کے سب آ گئے، لا یستجیبون، لا نفی کا ہے، نہیں، یستجیبون، جیم واو بے مادہ ہے، جابا یجوب، جوبت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ قبول کرنا۔ جابا یجوب کا کیا معنی ہے؟ جواب دینا، کاٹ کر، طول میں کسی چیز کو کاٹ لینا۔ کہاں پہ استعمال ہوا ہے جی؟
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جاب الصخر کس چیز کو کہتے ہیں؟ چٹان. جاب الصخرہ چٹانوں کو کاٹتے تھے. جواب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جواب ہے جتنا اس نے آپ کا وقت کاٹ کے ایک بات کہی، اب آپ اس کی بات کو کاٹ کے اس کا جواب دیں گے. جواب کا مطلب ہوتا ہے کاٹ کے رکھ دینا. تو جواب ما کان جواب قومہ، کیا تھا ان کی قوم کا جواب. تو اب یہ آیا باب افعال میں. اجابہ یجیب اجابتن، اس کا ایک مطلب تو ہے جواب دینا، دوسرا مطلب ہے قبول کرنا. اجابت جی، اجابہ یجیب قبول کرنا، سننا اور قبول کرنا. ہاں، جواب دینا اور قبول کرنا. اب یہاں پہ کس باب سے ہے؟ باب استفعال. باب استفعال سے ہے. تو یہ کیا ہو گیا جی؟ استجاب یستجیب استجابہ. اچھا، استجاب یستجیب. اب اس کے معنی میں ایک تو معنی باب افعال کا ہے، قبول کرنا، جواب دینا، تو پھر علیحدہ سے باب ہے. اب اس میں خواہش اور طلب کے مفہوم بھی ہے. اس کا ایک معنی ہوگا تیاری. تیاری کس چیز کی تیاری کرنا؟ جواب دینے کی. جواب دینا تو دور کی بات ہے نا جی. اجابہ یجیبو جواب دینا، استجابہ یستجیبو جواب دینا بھی، اور جواب دینے کی تیاری کرنا. چلو میں جواب دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی جواب دینے سے پہلے بندہ کچھ سوال سنتا ہے تو جواب دے گا نا. جی بالکل. آپ تیاری کیسے کریں گے جواب دینے کی؟ آپ میری کو بات سنیں گے تو قبول کریں گے، جواب دیں گے، تیاری کریں گے، خواہش کریں گے جواب دینے کی. سوال سنیں گے تو کریں گے نا بھائی. لا یستجیبون لہم، کوئی جواب کے لیے حرکت ہی نہیں کر سکتے. لا یستجیبون عام ترجمہ کر دیں گے جی کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، نہیں دیتے ہیں. لیکن کیونکہ اب اس میں اس باب استفعال آیا ہے تو اب ان کی ایبلٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. سکتا ہے، he can do something. لا یستجیبون، they cannot. رپلائی can not آ گیا نا. جی جی، سکتے ہی سکتے. اس کے اندر ایبلٹی ختم ہو گئی. ability نہیں. ٹھیک ہے. کہتا may I fly، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا میں اڑ سکتا ہوں؟ یہ سوال ہے، لیکن یہ سوال کون پوچھتا ہے؟ جو اڑ سکتا ہے. لیکن ایک میں اب آپ سے کہوں کہ کین یو فلائی، تو کین میں ایبلٹی آ جائے گی اور میں کوشچن آ جائے گا، سوال آ جائے گا کہ کیا میں اڑوں جی؟ میں آئی فلائی، میں آئی ڈرنک اے گلاس آف واٹر. ہاں جی، آپ رات کو کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے کہ میں آئی سلیپ، میں سو جاؤں. کیا میں سو سکتا ہوں؟ مطلب کہ مجھے سونے کی اجازت ہے. کین آئی فلائی، کیا میں اڑ سکتا ہوں؟ میرے اندر ایبلٹی ہے اڑنے کی؟ نو. تو یہ ایبلٹی کو ریلیٹ کر رہا ہے. لا یستجیبون، وہ جواب، یہ نہیں ہے کہ وہ جواب دیتے نہیں ہیں، جواب سن نہیں سکتے. لا یستجیبون، لا نہیں، یستجیبون وہ جواب دے سکتے ہیں. لا یستجیبون وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں. یہ جو باب استفعال آیا، تیاری کرنا، ان کے اندر ایبلٹی نہیں. یعنی کہ سنیں گے تو جواب دیں گے بھائی وہ جواب دے ہی سکتے، سن لے پھر بھی نہیں دے سکتے.
جواب دے نہیں سکتے، ابلٹی. تو لا یستجیبون، وہ جواب نہیں دے سکتے، لہم ان کے لیے، لام جر وہی بات جو لہو کے لیے آئی تھی، لہو وہ واحد تھا اور ہم جمع ہے، لہم کے لیے ان سب کے اور ہم ان سب کے لیے یا ان سب کو. لا یستجیبون لہم، وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے، بشیء با حرف جر اور شیء کچھ بھی، یعنی یہ آیا ہے کچھ بھی، یعنی ذرا سا بھی وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جن کو یہ پکار رہے ہیں نا، وہ جواب دینے کی صلاحیت بالکل رکھتے ہی نہیں. اس لیے پکارے کس کو؟ اللہ کو. اچھا، اللہ نے مزید بات کو کھولا اور ایک مثال کے ساتھ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، کتنی خوبصورت مثال ہے، آپ اس کو ذرا ملاحظہ کریں. اللہ کس کے بعد آیا جی؟ اب لا کے بعد جو اللہ آتا ہے ہر چیز کی نفی کر کے رکھ دیتا ہے، صرف ایک چیز کو دکھانے کے، لا الہ الا اللہ. تمام معبودان باطلہ کی نفی کر کے ایک اللہ پہ آ گئی بات. لا اکراہ فی الدین، نفی اللہ نہیں، کچھ نہ کچھ ہے. لا اکراہ فی الدین، تو یہاں پہ آپ لا اکراہ فی الدین کیا ہے؟ کسی کو زبردستی آپ دین میں شامل نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک ہندو رہ رہا ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں، تو کہ شراب بیچ سکتا ہے؟ نہیں. کچھ نہ کچھ تو اس پہ ہوگا، تو اس کو پتہ چلے گا بھائی اسلام نے اپنا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دبدبا رکھا ہوا ہے. تو اللہ آ گیا نا، تو باقی چیزوں کی نفی ہے. تو کباستن، کاف کیا ہے جی؟ حرف تشبیہ ہے. جیسے یا جس طرح. باستن، بے سین تو یہ مادہ ہے. بسطا یبسطو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یبسطو کھولنا ہوتا ہے، کشادہ کرنا، کھولنا. یبسطو رزق لمن یشاء، بچھانا، اور جی پھیلانا. کسی چیز کو پھیلا دینا، کھول دینا، کشادہ کر دینا. اللہ تعالیٰ اللہ یبسط الرزق، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتے ہیں، کشادہ کر دیتا. تو بسط یبسط، کشادہ کرنا، اور فاعل کے وزن پر باسط، کھولنے والا، کشادہ کرنے والا. باسط، کشادہ کرنے والا، کھولنے والا، بچھانے والا. جیسے ہاتھوں کو یہاں پہ آگے آ گیا ہے کا، جس طریقے سے باسطن تھا، الباسط بھی نہیں آیا جی، اور باسطن بھی نہیں آیا، تو کاف حرف تشبیہ ہے، یہ حرف جر بھی ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے. لیسا کا مثلہ شیء، تو یہ حرف جر بھی ہے. حرف تشبیہ تو ہے لیکن حرف جر ہے. تو اس نے باسطن کو کیا کر دیا؟ باسطن، اور پھر باسطن سے کیا ہو گیا؟ باسطی. الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا کس کا بچھانے والا یا پھیلانے والا؟ کس چیز کو پھیلانے والا ہے؟ جیسے ہو کوئی پھیلانے والا، کس چیز کو پھیلانے والا؟ باسطی، کفن، کاف فے مادہ ہے. کفن، 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 کفانی، کفینی، کفینی، اکفن. کفن کیا معنی ہے جی؟ کف کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی. ہتھیلی ایسے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بک کہتے ہیں، لپ کہتے ہیں، بک کہتے ہیں. ایسے دونوں ہاتھوں سے کوئی بندہ پانی پینے کے لیے کیا ایسے دونوں ہاتھ کر کے تو چلو جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے ہتھیلی سے. ویسے کف کا مطلب جو ہے یہ ہتھیلی ہے، یہ جو ہتھیلی ہے نا اس کو کف کہتے ہیں. تو ایک ہتھیلی کو کیا کہتے ہیں؟ کف. دو ہتھیلیوں کو کیا کہتے ہیں؟
कफ़ैन कफ़ानी हालत रफ़ा में और कफ़ैनी हालत जर और हालत नसब दोनों में। कफ़ानी कफ़ैनी कफ़ैनी, अब इसकी जमा है, कहीं पे आपको शायद हो सकता है, कुरान में मेरे ख्याल में नहीं। अकुफ़ुन हथेलियां, तो कफ़ानी हालत रफ़ा में है, कफ़ैनी हालत नसब और जर में है। तो यहां पे कफ़ई आ गया तो इसके पीछे कोई हरफ जर है? नहीं है। इसके पीछे क्या है? बासिती है। ये क्या है? मुज़ाफ है। तो ये उसके बाद आया है तो ये मुज़ाफ इलैह हुआ। मुज़ाफ इलैह हुआ तो मुज़ाफ इलैह किस हालत में होता है? जर, हमेशा जर में होता है। तो कफ़ैनी था तो बासिती कफ़ैनी, दोनों हथेलियों को फैलाने वाला। अब ये मुज़ाफ बन गया। इसका जो नून था मुसन्ना का वो चला गया तो ये बन गया कफ़ई। और साथ ही सवाल पैदा हो गया किसकी दोनों हथेलियां? कफ़ई ही कफ़ई ही उसकी दोनों हथेलियों को फैलाने वाला। जैसे अब उसकी को कह देंगे अपनी। जैसे अपनी कोई हो, जैसे कोई हो अपनी दोनों हथेलियों को फैलाने वाला हो। किस जानिब फैलाने वाला हो? इला की तरफ। हरफे जर है। अल-माई हरफे जर था तो इसने माँ को क्या कर दिया? मजरूर कर दिया। तो अल-माई माइन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पीने के पानी की तरफ इशारा किया जा रहा है तो इसलिए खास कर दिया। अल-माई किस चीज की तरफ जी? पानी की। अब पानी पीना है उसने, पानी दूर है, अब वो अपनी हथेलियों को बिछा देता है पानी की तरफ। क्यों बिछाता है? लियबलुगा, लामे तालील, ताकि। ये जो लाम है लहुम और लहू का, ये क्या है? या लिल्ला का जर, वो लामे जर है जो इस्म के साथ मिलके आता है। और ये फेल के साथ मिलके आ रहा है। ये कौन है? लामे तालील। ये इल्लत बयान करता है, मकसद बयान करता है कि किस मकसद के लिए ये बात है। तो तर्जुमे में तो यही होगा, ताकि तर्जुमा इसका करेंगे। ताकि यबलुगा, बे लाम गैन मादा है, बलगा यबलुगु। क्या मतलब है जी? पहुंचना। अबलगा युबलुगु का क्या मतलब है? पहुंचाना, ज़राए अबलाग। ठीक है जी। बलगा यबलुगु पहुंचना। बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि सुभान अल्लाह। तो बलगा पहुंचा, बलगा वो पहुंचा, यबलुगु वो पहुंचता है। अब ये लामे तालील जब आया तो इसने यबलुगु क्या कर दिया? यबलुगा। जैसे अन मस्दरिया करता है, जैसे हत्ता कर देता है, ऐसे ही लामे तालील भी यबलुगु को उसने क्या कर दिया? नस्ब दे दी, जबर दे दी। अब तर्जुमा था यबलुगु का, वो पहुंचता है। अब ताकि वो पहुंचे। तर्जुमे में भी उस हाथ से तब्दीली हो गई। यबलुग, अब दोनों हाथों को एक बंदा है जिस अपनी हाथों हथेलियों को पानी की तरफ करके फैलाने वाला है ताकि वो पहुंचे। अब ये वो क्या है? पानी। ताकि वो पानी पहुंच जाए। कहां पहुंचे जी? उसकी फाहू। फा का क्या मानी? बस। फा का मानी बस है। हाँ जी। क्या लिखा हुआ? फमुन। फमुन किस चीज को कहते हैं? मुंह को कहते हैं। फमुन किसको कहते हैं जी? मुंह। फमुन, फमन
فمن نصب جر میں، فمن رفع، فمن 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 فمن. جب یہ آتا ہے نا مضاف بن کے آ جاتا ہے خود ہی فمن سے، تو یہ ہو جائے گا فو فا اور فی. فمن سے فمن، جب اس کو منہ، کس کا منہ، فمن ہو نہیں ہوتا، کیا ہو جاتا ہے جی فو ہو، یعنی اس کا منہ، فا ہو اور فی ہی، فی کے بعد تو ہی آئے گا نا، فا ہو فو ہو اور فی ہی. یہ حالت رفع، یہ حالت نصب اور یہ حالت جر. اس کی جمع کیا ہے فمن کی جی؟ یہ تو قرآن میں بہت آئی ہے، افواہن. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اپنے منہ سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنے منہ کی باتوں سے اللہ کے نور کو مٹا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو فو فا ہو فی ہی، تو یہاں پہ حالت یبلغ آیا، فعل آ گیا، فعل آیا نا، تاکہ وہ پہنچ جائے. کس کو پہنچے، کہاں پہنچے، تو اس کا مفعول آ رہا ہے حالت نصب میں. تو نصب میں فمن سے کیا ہوگا؟ فا ہوگا، اور ہو اس کے، کس کے منہ کو، اس کے منہ کو. فا تو ہو گیا نا منہ، فمن سے نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی. پھر ایک دفعہ دیکھ لیں. فمن ہے منہ. اب جب یہ مضاف استعمال ہوتا ہے تو یہ فو، فا اور فی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، رفع نصب اور جر. اب فعل کے بعد آ رہا ہے تو کس حالت میں ہوگا؟ نصب میں ہوگا. تو کیا آیا؟ فمن سے فا بن گیا، فا منہ. اب یہ نصب ہے، سوری مضاف ہے، تو مضاف کے بعد کیا آتا ہے؟ سوال کیا پیدا ہوتا ہے مضاف کے بعد؟ کس کا منہ؟ فا ہو اس کا منہ. تو لیبلغ فاہو، تاکہ وہ پانی پہنچے اس کے منہ کو، اس کے منہ کو پانی نہیں، بلغ کا مطلب پہنچنا، تاکہ پہنچے فاہو اس کے منہ کو وہ پانی آگے لگ جائے، پہنچ جائے. اور ما نہیں. کیسے پتا چلا جی؟ نہیں آگے با آ. ٹھیک ہے جی، یہ اس نفی کو تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یہ نہیں ہے. اور نہیں ہے، ہوا اسم ما ہے، کس چیز کی نمی؟ کہ وہ نہیں ہے وہ. یہ وہ کا پیچھے پلٹ کے جائیں گے تو کیا ہے؟ اسم ما، یعنی پانی، یعنی وہ پانی نہیں ہے. پھر آ گیا یہ با حرف جر بھی ہے، لیکن یہاں نفی کے صورت میں آیا. اس کا ترجمہ کر دیں گے ہرگز، تاکید کے لیے. وہ پانی ہرگز نہیں ہے بالغی ہی، پہنچنے والا. بالغن کا کیا معنی ہے جی؟ بلغہ کا مطلب ہے پہنچنا، یبلغ کا کیا مطلب ہے؟ پہنچتا ہے. اور فاعلن آ گیا نا. بلغہ کا مطلب، بلغہ یبلغ کا مطلب پہنچنا، اور فاعلن پہنچانے والا. بالغن بھائی پہنچنے سے پہنچانے کا کہاں کے آ گیا؟ پہنچنے والا. وہ ہرگز پہنچنے والا نہیں. بالغن پہنچنے والا نہیں ہے. اور یہ با حرف جر تھا، اس نے بالغن کو کیا کر دیا؟ بالغن. اور بالغن سے ہو گیا بالغی، اور یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، پہنچنے والا. تو کس کو پہنچنے، کس کا پہنچنے والا؟ بالغی ہی اس کا پہنچنے والا. وما ہوا ببالغیہ، اور وہ پانی ہرگز اس کا پہنچنے والا، یعنی اس کے منہ تک پہنچنے والا. یعنی ایک آدمی نے پانی ہتھیلیوں میں ڈال کے پینا ہے تو اس کو منہ میں جائے گا نا. اب پانی سامنے پڑا ہے، وہ یہاں پہ ہتھیلیاں رکھ کے
منہ کھول کے بیٹھا ہے کہ آؤ جی پانی جی میرے منہ میں چلے جاؤ؟ نہیں آ نہیں آتا پانی میں کوئی طاقت ہے کہ اٹھ کے آپ کے منہ میں چلا جائے؟ نہیں آ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ پانی آپ کی ہتھیلیوں میں منہ میں نہیں جائے گا، ایسے ہی آپ اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی پکاریں گے وہ آپ کی پکار سننے کی اہلیت ہے، صلاحیت نہیں رکھتا۔ پکارتے رہو، سارا دن پانی پانی کرتے رہو، پانی جی آ جاؤ منہ میں، پانی جی آیا جی، پانی جی مدد، پانی مدد کر، پانی نہیں آئے گا جب تک اس کو بھریں گے نہیں۔ اسی طریقے سے آپ پکارتے رہے جی۔ وہ کہتے ہیں کوئی آدمی تھا تو سلیتا جو ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے سامان وزن تھا اٹھا کے تو اپنے گھوڑے پہ رکھنا تھا، تو بوری تھی یا کوئی چیز تھی، تو ایسے اس نے اٹھائی بوری اور پورے زور کے ساتھ نیچے سے ایسے ٹانگ بھی ماری اور کہا یا علی، اور رکھنے لگا، نہیں اس کے اوپر پہنچا سکا، گر گئی نیچے۔ دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتا ہے بوری اتنی وزنی ہے، یہاں پہ حضرت علی کیا کریں؟ یعنی بھائی بوری اب حضرت علی کو سارا دن پکارتے رہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آپ کی بوری نہیں رکھنی، سارا دن نعرے مارتے رہو، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا ایسا ہی عقیدہ ہے، ایک باطل عقیدہ جو ہمارے ہاں آ گیا ہے اور اس نے عمل ضائع کر لیے ہیں، وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ بھائی ہم تو جو مرضی کرتے رہیں، فلاں ہستی جو ہے، فلاں جو بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ آئیں گے ہمیں چھڑا لیں۔ یہ عقیدہ بھی بالکل باطل ہے کہ ہم شراب زنا کرتے رہیں، شراب پی رہے، چوری کرتے رہیں، غیبتیں تو اور ڈکیتیاں مارتے رہیں، ملاوٹ والی چیزیں بیچتے رہیں، اور حضرت علی آئیں، حضرت عبد القادر جیلانی آئیں، حضرت فلاں آئیں، یہ آئیں، وہ آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا کے لے۔ تو حدیث کیا ہے کہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اپنے حصے کی سزا کاٹ کے، تو پھر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ لیکن وہ باطل عقیدے کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ جو الٹ سیدھا ہے وہ چلا رہے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں شاید فلاں آگے ہمیں چھڑا کے لے جائے گا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اور ما نہیں، کیسے پتہ چلا؟ اللہ کی وجہ سے۔ اچھا ما نفی کا ہے تو ایک اس کا اسم ہے اور ایک اس کی خبر ہے۔ اسم اس کا کیا ہے؟ دعاء الکافرین۔ اب یہ دعا ان نہیں ہوا، الدعا بھی نہیں ہے، دعا ان بھی نہیں ہے، تو کیا بن گیا؟ تو یہ دعا تو مضاف بنا، تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی دعا ہے؟ الکافرین، کفر یکفرو، ان چھپا دینا، کافر ہونا، اور کافرن، کافر اور کافرانی، دو کافر اور کافرونا، اور کافرونا حالت رفع میں، کافرونا، کافرینا، کافرینا، اور کافرینا حالت نصب اور جر میں ہے۔ تو یہ کس حالت میں ہے؟ یہ دعا جر میں ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کون سی حالت میں؟ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے۔ تو دعاء الکافرینا، کافروں کی جو دعائیں ہیں، کافروں کی دعا نہیں ہے الا سوائے اس کے، یعنی جو پکار بھی ہے کافروں کی، ہر پکار سوائے کس چیز کے ہے؟ فی ضلال، فی حرف جر، ترجمہ میں، ضلال، ضل یضل، گمراہ، زواد لام، لام مادہ ہے، ذلہ، ذلہ یضل، کیا مطلب ہے جی؟ گمراہ کرنا، ہونا۔ اضلہ گمراہ کرنا، یضل کسی کو گمراہ کرنا۔ کرنا، تو ضل یضل گمراہ ہونا، اور ضلال گمراہی، یہ ضلال ہے، ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے ضلالت۔ ایک ضلالت زال سے ہے، ذلت بھی جس کو کہہ دیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اصل میں عربی میں اس کی معنی کمزوری ہے، اردو میں اس کا معنی رسوائی۔ عربی میں اس کا معنی کیا ہے؟ کمزوری۔ یہ کوئی بیزتی والا لفظ نہیں ہے، کمزوری ہے، یعنی کہ آدمی فکری طور پہ کمزور ہو جائے یا اجتماعی طور پہ کمزور ہو جائے تو کمزور ہے۔ جیسے کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اس وقت تم کمزور تھے، تعداد میں کمزور تھے، کم تھے. اب یہ صحابہ کے لیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بیزتی والی بات تو نہیں، لیکن اردو میں ایسی ذلت کے معنی کیا آ جائیں گے؟ وہ بیزتی ہے، رسوائی. رسوائی. تو اردو والا معنی غلط ہے، عربی میں اس کو معنی یہ ہے. تو اس ضلالت کا معنی ہے گمراہی، راہ سے گم ہو جانا، یعنی کہیں جا رہا ہے منزل پہ رستہ بھول جانا. دیکھیں گمراہی، گم ہو گیا، راہ کا گم ہو جانا. جس رستے سے آپ منزل پہ پہنچ رہے ہیں وہ رستہ گم ہو گیا، مطلب منزل پہ نہیں پہنچے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. جو بھی دعائیں وہ مانگ رہے ہیں کافر، ان کی دعائیں منزل پہ نہیں پہنچنے والی. کون سی منزل ہے؟ جن کو وہ پکار رہے ہیں، مثلا حضرت علی کو نعرے مار رہے ہیں تو یہ یہاں سے پکار رہا ہے تو دعا حضرت علی تک جا رہی نہیں. قیامت کے دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے حضرت مریم بھائی تم نے ہمیں پکارا ہی نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ہمیں معبود بناتے تھے، یہی کہیں گے نا. جی. تو کیا حضرت عیسیٰ کو ہر روز کئی کروڑ اور ارب عیسائی مانگتے نہیں ہیں؟ روز مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے. دعا تو جاتی ہے لیکن فی ضلال، وہ حضرت عیسیٰ تک پہنچتی ہی نہیں. پکارتے رہو سارے دن بیٹھے ہوئے کسی کو، وہ وہاں پہ نہیں جائے اور رستے میں رہے گی. کل وہ آپ کی اس عبادت سے، اس دعا سے انکار کرے گی. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی انکار کر دیں گے، بھائی کسی نے نہیں، ہمیں تو نہیں پتا. اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حنبلی تھے، کٹر قسم کے وہابی، کٹر قسم کا وہابی ہوتا ہے نا وہ تھے. تو یہ انہوں نے اٹھ کے تو پکارنے کی. وما دعاء الکافرین، تو کافر جن بتوں کو پکار رہے ہیں آج کے دور میں، ہندو سکھ اور یہ وہ وغیرہ، ان کی دعا نے کہاں جانا. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا در حقیقت اس کو یہاں پہ کافرین کہہ کے کہا کہ اصل میں یہ پکارنا کفر ہے. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یہ در حقیقت کیا ہے؟ کفر. چلیں جی دیکھ لیتے ہیں اب اس کو. لہو ہوگی کتنی حرکتیں الٹی پیش ہیں؟ 2. لہو دا عین کو اس حلق کے درمیان سے نکالنا ہے. دا نہیں، دا. لہو دعوت الحق، ہا اوپر کے حلق سے نکلے گا. دعوت الحق، قاف موٹا. لہو دعوت الحق والذین، زی 2 حرکتیں ہیں. یدعون میں کیا ہے جی؟ دال کا کلکلہ ہے. یدعون، او 2 حرکتیں، نون نا 1 حرکت. من دونہی، نون کو کہاں سے نکالنا ہے؟ ناک سے. من دونہی، زبان تالو سے نہ لگے. من دونہی ہی 2 حرکتیں ہیں، کھڑی زیر ہے یہ. لا 2 حرکتیں ہیں. یستجیبون، بو 2 حرکتیں ہیں. جی 2 حرکتیں ہیں. نا 1 حرکت. لہم بشیء، شیء میں کیا ہے جی؟ لین ہے. شیء نہیں، کیوں؟ آگے حمزہ آ گیا ہے تو شیء اظہار ہوگا. تنوین کا نون ہے اس میں. بشیء الا کباسطی کفی، کفی میں کیا ہے؟ لین ہے. کفیہ الی الماء، ما میم زبر الف ما کیا ہوا؟ مد اصلی. اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. تو کتنی حرکتیں کھینچ دیں گے؟ 4. الی الماء لیبلغ، لیبلغ میں کیا ہے؟ با کا کلکلہ ہے. لیبلغ فاہو، فا 2 حرکتیں ہوئے کرکت. و ما 2 حرکتیں ہوا بے با، با میں کیا ہے جی؟ مد بدل ہے. لبا بے بالغی 2 حرکتیں ہیں. وما دعا، اب یہ دعا عین زبر الف آ اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. کتنی حرکتیں؟ 4. وما دعاء الکا، کا 2 حرکتیں. فریرین 2 حرکتیں. کافرین الا فی ضلال، ضلال میں آخری خاموش ہونے کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا تو اس کو کھینچ دیں گے. 4-5 حرکتیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے جی.
پڑھ لیتے ہیں اس کو. لہو دعوت الحق دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. صدق اللہ العظیم. وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.